48 سال یا اس سے زائد ہے، وہ 4 نومبر 2025 کو 1700 سے زائد جو بھارتی یاتری یاترا پرپس کے لیے پاکستان آ رہے تھے، ان کے ساتھ یاترا کرنے کے لیے یاترا کے ویزے کے اوپر آئی پاکستان، اور 4 سے 5 نومبر کے درمیان وہ ننکانہ صاحب سے غائب ہو جاتی ہے اس شخص کے ساتھ جو پاکستانی علاقے فاروق آباد کا رہائشی ہے، نام ہے اس کا ناصر حسین۔ اس نے اسلام قبول کیا اور نکاح کیا۔ ہمارا اس پریس کانفرنس اور جو ہم نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی، اس کا مقصد کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کسی نکاح یا ازدواجی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری صرف کنٹینشن یہ ہے کہ وہ خاتون سربجیت کور جس کی عمر 48 سال ہے، اس کے اوپر انڈیا کے اندر جو ضلع بٹھنڈا ہے اس کے وہاں 4 سے زائد فوجداری مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، لوجوت سنگھ اور نوجوت سنگھ، ان کے اوپر کپورتھالہ میں اور سلطان پورہ لودھی میں اور کبیر پور میں 9 سے زائد کرمنل جو مقدمات ہیں ان کا اندراج ہو چکا ہے۔ سربجیت کور کا ڈسپائٹ ہیونگ کرمنل ریکارڈ، اس کی جو فیملی ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے باوجود بھی انڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے سربجیت کور کو کیوں سیکیورٹی کلیئرنس دی؟ کیا جان بوجھ کر انڈیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے سربجیت کور کو یہ سیکیورٹی جو پروٹوکولز تھے ان کو ریلیکس کیا گیا تاکہ اس کو پاکستان کے اندر پلانٹ کیا جا سکے، تاکہ وہ پاکستان کے اندر موجود نیشنل ایسٹس کو، یہ جو سینسٹیو انفراسٹرکچر ہے، اس کی معلومات کو بطور جاسوس ایکسٹریکٹ کر کے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی یا ایجنسیز کو وہ بھیج سکے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے دوران ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ سربجیت کور وہ یاتری ویزے کے اوپر آئی یاترا کرنے کے لیے پاکستان میں۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو جو ویزا ایشو کیا ہے وہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ پروٹوکول آن وزٹس آف ریلیجس شرائنز 1974 سائن کیا گیا، اس کے مطابق پاکستان سے اگر کوئی لوگ انڈیا جانا چاہیں تو ان کو ویزا دیا جاتا ہے، انڈیا سے پاکستان آنا چاہیں تو ان کو ویزا دیا جاتا ہے، جو فارنرز ایکٹ 1946 کے مطابق کنڈیشنل ہوتا ہے۔ یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ یا انڈین گورنمنٹ اپنے سٹیزنز کو یہ کہے گی کہ آپ یہ مخصوص جگہوں پہ جا کے آپ اپنی ریلیجس جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے، ان ریلیجس پریمیسز سے باہر نہیں جا سکتے۔ سربجیت کور کو 6 ریلیجس پلیسز وزیٹیشن الاؤ کی گئی تھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے۔ پہلی تھی ننکانہ صاحب، سچا سودا، ڈیرہ صاحب، روڑی صاحب، کرتارپور صاحب اور پنجا صاحب۔ یہ جو ویزا ایشو کیا گیا تھا یہ نان ایکسٹینڈیبل تھا، اور یہ 10 ڈیز کا ٹرپ تھا سربجیت کور کا پاکستان کے اندر۔ 4 نومبر سے لے کر 13 نومبر تک جو ویزا ویلیڈیشن تھی وہ 14 نومبر تک تھی، لہٰذا 14 نومبر کو سربجیت کور کا جو ویزا تھا وہ ایز پر پاکستانی لا یا ایز پر انٹرنیشنل پروٹوکول دیٹ ہیز بین سائنڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، لہٰذا 2 مہینے ہو گئے ہیں سربجیت کور کو پاکستان سے ڈیپورٹ کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سٹینڈنگ آرڈر جو ایف آئی اے اپنی اسٹیچوٹری کیپیسٹی کے اندر اس کو فالو کر رہی ہے ڈیپوٹیشن کے اندر، وہ ہے 29/2005 سٹینڈنگ آرڈر۔ اس کے مطابق ایف آئی اے کو اگر لگے کہ کوئی بندہ پوری دنیا سے کوئی انٹرنیشنل پیسنجر ہے وہ پاکستان آیا ہے، وہ جو فارنر ایکٹ 1946 اس ویزا کی کنڈیشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے، یا پھر وہ جو ویزا ایشو کیا گیا ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے، یا پھر وہ اوور سٹے کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ویزا ہے بھی نان ایکسٹینڈیبل۔ اب نان ایکسٹینڈیبل ویزے کے اوپر سربجیت کور 1.5 ماہ سے پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایف آئی اے اور پنجاب پولیس اور اسپیشل برانچ اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں مہندر پال سنگھ کی مدعیت میں، وہ پٹیشنر تھے، ہم نے پٹیشن دائر کی۔ پٹیشن کے اندر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے اس کو ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا، جس میں فیڈریشن آف پاکستان کو، ڈی جی ایف آئی اے کو
اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو نوٹسز ایشو کر دیے گئے ہیں کہ آپ ایک کمپریہنسو رپورٹ جمع کرائیں اس مدعے کے اوپر۔ امپورٹنٹ رول جو پلے کیا گیا ہے وہ ہے پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، جس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی پوری دنیا سے خاص کر انڈیا سے آئے یاتریوں کے لیے انہوں نے جو وزیٹیشن ہے، جو رہائش ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کو مینج کرنا پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کی ذمہ داری ہے، جس نے نہ صرف واگا بارڈر سے لوگوں کو، یاتریوں کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، بلکہ ان کو بسز الاٹ کرنا، ان کے جو پاسپورٹس ان کی کلیکشن ہے، اس کے بعد پروٹوکولز ہوتے ہیں، آگے پولیس کی گاڑی پیچھے پولیس کی گاڑی تاکہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس نہ ہوں۔ اس کے بعد جب کسی گردوارے میں جاتے ہیں وہاں پہ رہائش اگر کرنی ہے تو جو رومز ہیں ان کی الاٹمنٹ اور جو بیڈز ہیں ان کو مختص کرنا، تو اس کے بعد جب واپس کہیں جا رہے ہیں تو یہ ساری گنتی وغیرہ کرنا، سیکیورٹی پروٹوکولز اور مینجمنٹ، یہ سارا کام تھا پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، پنجاب گورنمنٹ اور فیڈریشن آف پاکستان سربجیت کور کی حوالگی اور اس کو ڈپورٹ کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ اجیت نیوز پیپر ہے امرتسر سے، اس میں سریندر صاحب کی ایک سٹوری پبلش ہوئی ہے غالباً کل یا پرسوں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ناصر حسین نامی شخص جو ابھی کے اس کا خامد ہے یا مبینہ خامد ہے، اس نے اس خاتون کے ساتھ کچھ 6 سال پرانے ان کے مراسم تھے، اس کے پاس سربجیت کور کی نیکڈ ویڈیوز موجود ہیں، برہنہ ویڈیوز موجود ہیں، اور اس چیز کا اقرار وہی رپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ کرنل سنگھ جو اس کا ہسبینڈ تھا اس نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ناصر حسین کے پاس اس کی نیکڈ ویڈیوز موجود ہیں، جس کی وجہ سے سربجیت کور کو بلیک میل کر کے ناصر حسین نے پاکستان بلایا اور اس کے ساتھ نکاح کیا۔ مہندر پال سنگھ صاحب اگر آپ سے کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد ہم کوسچنز کو ٹیک اپ کریں گے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ تمام جو میڈیا کے نمائندگان ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ میں پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آزادی ملی کہ میں یہاں پہ ایک مذہبی نکتہ کو اٹھا کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یا اس کے اوپر میں نے پٹیشن جاری کی ہے۔ آج کا یہ مدعا اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ انڈیا سے پاکستان آئی، اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا اور وہ واپس بھی نہ گئی، اور اس کے اوپر جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ 4 تاریخ کی رات کو وہ آئی ہیں، غالباً 10 بجے کے بعد یہ ننکانہ صاحب ان کی گاڑی پہنچی ہے، اور 5 تاریخ کی صبح وہ فاروق آباد میں شادی کر لیتی ہے، کورٹ میں پیش ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 گھنٹے کے اندر اندر وہ فاروق آباد پہنچ گئی ہے۔ تو فاروق آباد نکلنے میں ساری چیزیں جو اس نے رستے اختیار کیے، تو ہمارے اداروں کو، ہمارے جو ذمہ داران تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پھر جب وہ جب وہ وہاں پہ کورٹ میں شادی کر لیتی ہیں تو وہاں پہ بھی سارے اداروں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس وقت بھی کسی ادارے نے کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ بقول ایک قانونی اس کے مطابق کہ سربجیت کور کے گھر پہ، وہ جو ناصر حسین کے گھر پہ اسی رات کو 5 تاریخ کی رات کو پولیس نے چھاپا مارا۔ اگلے دن سربجیت کور عدالت میں گئیں کہ میرے گھر پہ، میں خود شادی کی ہے، میں نے میرے گھر پہ چھاپا مارا ہے، پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے وہ ایک جو ہے درخواست دی ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ 6 تاریخ کو جب سنگت جا رہی ہے ننکانہ صاحب سے، تو بس میں سربجیت کور کم ہے، وہ گنتی ہوتی ہے۔ ہم بھی جب ظاہری بات ہے کہ پکنک پہ بھی جائیں تو ہم بچوں کو یا سب کو گنتی کرتے ہیں، یہاں کا پروٹوکول ہے، گنتی ہوتا ہے۔ اس وقت جب خاتون کم تھی تو نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی، نہ کوئی وہ کی گئی، کوئی گمشدگی کی رپورٹ کی گئی، اور لگاتار 13 تاریخ تک یہ سب چلتا رہا، لیکن سب خاموش تماشائی بیٹھے رہے۔ اور 13 تاریخ کو جب وہ خاتون جو ہے وہ ڈپورٹ نہیں، جب واپس نہیں جاتی تو اچانک شور مچ جاتا ہے کہ جی خاتون غائب ہے۔ لیکن اداروں کو اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا، پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کو، ایف آئی اے کو، تمام پاکستان کے پنجاب کے اداروں کو پتہ چل گیا تھا، لیکن ادارے تمام خاموش بیٹھے رہے۔ ہم نے پھر بھی انتظار کیا۔ میں نے 27 تاریخ کو ننکانہ صاحب میں اس کی گمشدگی کے خلاف
یا اس کے بھاگنے کے خلاف یا قانون توڑنے کے خلاف میں نے درخواست بھی جمع کرائی ننکانہ صاحب کے سٹی تھانہ میں، کیونکہ بکوا وہاں کا تھا، وہاں سے یہ بھاگی ہے. تو ایس ایچ او صاحب وہاں کے جو تھے اللہ وسایا، انہوں نے مجھے درخواست تو مجھ سے لے لیا. اچھا میں تانوں دسدا وہاں میں پوچھ کے دسدا کہ دا کی کرنا ہے تسی. میں کہ جی تسی ٹیگ تے لا دیو، ای ٹیگ تے نو لا دیو. وہ نہیں جی ای ٹیگ لاواں گے پھر تسی 22A تے نہیں جاؤ گے. دیکھیں میرا ایک مذہبی مسئلہ ہے کہ پوری دنیا سے جو سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں، اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کے آتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو کون پاکستان پہ اعتماد کرے گا؟ کون پھر پاکستان یاترا کے لیے آئے گا؟ کس طرح سے وہ تو انڈیا تو مشہور بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر بدنام کرنے کے لیے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، دہشت گردانہ معاملات ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کے ہم خود اس طرح کی ثبوت دیں گے تو کون پاکستان پہ اعتماد کرے گا؟ میری زبان پہ کون اعتماد کرے گا کہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں خوشحال ہیں، ہم پاکستان ہمارے لیے جنت کی طرح ہے؟ تو کون میری بات پہ اعتماد کرے گا جب اس طرح کے معاملات ہوں گے؟ تو میری تمام اداروں سے، تمام پاکستان کی عدالتوں سے، اداروں سے اس بات پہ میری التجا ہے کہ وہ ان کے اوپر میری جو FIR ہے ننکانہ صاحب میں اور FIA کے اندر، FIA میں بھی اپلیکیشن ہے، وہ بھی FIR ابھی تک نہیں ہوئی. تو ایک تو اس کی FIR جو ہے وہ کروائیں. دوسری ہماری وہ ہے کہ یہ خاتون کو ڈپورٹ کیا جائے. اور تیسری جو چیز ہے کہ ناصر حسین نے اس کی معاونت کی ہر طریقے سے، یا جو ہے پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی چاہیے کہ خاتون کس چکر میں آئی ہے. اگر تو کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے اور پھر یہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ہندوستان جو ہے وہ کس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے. اور ناصر حسین نے جو ان کی معاونت کی ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کے سکھوں کی دل آزاری ہوئی ہے وہ ایک ہونی چاہیے. تو میری التجا یہی ہے کہ اداروں سے کہ اس کی فوری طور پہ FIR کی جائے اور قانون سازی اس کے اوپر کیے جائے تاکہ پوری دنیا کے سکھ جو کہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں، وہ اسی طرح پاکستان آتے رہیں اور خوشی خوشی آئیں اور خوشی خوشی جائیں. بہت بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے سیکوینس میں ہی چلیں چونکہ سارے ہمارے بھائی ادھر موجود ہیں. وسیم صابر صاحب نے جو بات کی، میرا واٹس ایپ بالکل ہیک ہوا ہے اس کیس کے بعد، اور جس بندے نے بھی ہیک کیا ہے وہ بندوں کو میری لوکیشنز مانگ رہا ہے. کبھی میری جو کیسز کے ساری نیچر ہے، کیونکہ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو فشر مین کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. 70 سے زائد جو فشر مین ہیں ان کی ریلیز کے لیے میں نے کردار ادا کیا ہے. تو اس طرح کے تھریٹس تو ہوتے ہی ہیں. میں آج سے کوئی سال پہلے ایران گیا تھا ہیومن ٹریفکنگ کا کیس کنٹیسٹ کرنے کے لیے، تو میرے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں. جو پال صاحب کی بات ہے، بالکل پال صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے واپس لی جا چکی ہے اور ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں. یہ آپ کی انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سر بات آپ نے کی ہے، بات یہ ہے کہ اگر یورپ میں شادی ہوتی تو یورپ کا وکیل ہوتا، یورپ کی عدالتیں ہوتی اور یورپ کے قوانین ہوتے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں. سر وی آر سپوز ٹو ٹاک ود ان دا ڈومین آف لاز وچ ہیو بین پروملگیٹڈ بائی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. پاکستان کے اندر یہ مدعا ہے ہی نہیں کہ اس نے شادی کی ہے یا نہیں کی. دیکھا جائے تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق اور انٹرنیشنل کووننٹ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق یہ اس کا فنڈامنٹل سبسٹینشیل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے اور وہ کوئی بھی مذہب آپٹ کر سکتی ہے. ہمارا یہ کنسرن ہے ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بات کی کہ اس کا جو کرمنل ریکارڈ ہے اس کے یہ دعوے ہیں. یہ دعوے نہیں ہیں، یہ انڈین اخبارات بول رہی ہیں، میں نہیں بول رہا. میں نے بھی ڈیٹا ادھر سے ہی لیا ہے، ورنہ میرے کسی اور سے اتنے مراسم نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈیٹا دے. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ نے پاکستان کے اداروں کی بات کی. جب پاکستان کا ویزا اتاشی جو دلی کے اندر پاکستان ہائی کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ویزا اتاشی وہ ویزا ایشو کر رہا ہے، سر کیا اس کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ انڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے یہ مانگے کہ جو بندہ آپ یاترا پرپس کے لیے پاکستان بھیج رہے ہیں
اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کیا ہے، اس کا آن لائن ریکارڈ چیک کریں. پاکستان میں دیکھیں کہ آپ ہیلمٹ نہ پہنے تو آپ کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اشارے کے اوپر اگر آپ کی بیل خارج ہوئی ہے، ایک اشارے سے دوسرے اشارے پر جانا آپ کا محال ہو جاتا ہے. یہ کیا محرکات تھے جس کی بنیاد کے اوپر سربجیت کور کو نان ایکسٹینڈیبل ویزے کے اوپر آئی تھی؟ اس کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے. 4 نومبر کو وہ پاکستان آئی، 5 نومبر کو وہ بھاگ گئی، 6 نومبر کو اس نے علاقہ مجسٹریٹ شیخو پورہ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی، ایفیڈیوٹ دیا کہ میں بھاگ چکی ہوں اور میں نے نکاح کر لیا ہے. اٹ مینس کہ سربجیت کور کی طرف سے جو فرسٹ انلیگیلٹی دیٹ واز کمیٹیڈ آن 5 نومبر، جب وہ ننکانہ صاحب سے باہر نہیں جا سکتی تھی سر، وہ جب ننکانہ صاحب سے باہر اس پریمیسز سے گئی تو پاکستان کے قانون کی اس نے بریچ کی، اس نے وائلیشن کی، خلاف ورزی کی. اس کے بعد جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ویزا ایشو کیا گیا تھا اس کی وائلیشن اس نے کر لی، اس کی کنڈیشنز کی وائلیشن کر لی. لہٰذا اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو آئی جی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف اندراج مقدمہ کرتے اور اس کو بیہائنڈ دا بار کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. میں دیکھیں میری میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر کوئی حقیقت سے انحراف کر سکتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. سر آپ فال صاحب آپ پلیز. میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات جو اداروں والی بات آئی، میں اس کا بھی کر دوں. ہمیں ان کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض کس بات کا ہے؟ وہ وزٹ ویزا پہ پاکستان آتی، وہ پاکستان گھومتی، شادی کرتی، یہاں سے عمرہ کرنے چلی جاتی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ہمیں اعتراض اس بات کا ہے کہ اس نے یاترا ویزا پہ آئی. یاترا ویزا پہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ اکیلے کہیں جائے، اس سے جتھے کے اندر جانا ہے. وہ یاترا ویزا پہ آ کے کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی. اس کی وجہ سے یاترا ویزا کنٹروورشل ہوا. آج پاکستان یاترا آنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. میرا صرف یہ کنسرن ہے. دوسری بات آپ کی جو اداروں کے حوالے سے ہے، تو اداروں کے اوپر ہمارا وہ اس وجہ سے کہ جب میں درخواست دے رہا ہوں اس کا ٹیگ بھی نہیں لگ رہا، تو اداروں کی کس حد تک جو ہے وہ اپنی اہلیت دکھا رہے ہیں اور وہ کس حد تک پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنے فرض شناسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور دوسرا، ایک خاتون کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، وہ کیوں ہے پاکستان میں؟ یا تو اس کو ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے، یہ تو ایکسٹینڈیبل ویزا ہی نہیں ہے. وہ 6 شہروں کے سوا کہیں نہیں جا سکتی، وہ آج کہاں ہے کس کو پتہ ہے؟ تو یہ قانون توڑا ہے اس نے. تو اداروں کو اس کے اوپر 100% ایکشن لینا چاہیے. ان کو یہ ایف آئی آر مجھے نہیں دینی چاہیے تھی، اب آپ کی بات میں کرو، یہ ایف آئی آر پاکستان سے گزارا پربندک کمیٹی کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میزبان پاکستان سے گزارا پربندک کمیٹی تھی. ان کی انویٹیشن پہ آئی، سارے گردوارے کے انتظامات وہ کرتے رہے. آپ نے نہیں دیکھا اس گرپرب سے پہلے کہ جو پاکستان سے گزارا پربندک کمیٹی روزانہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، روزانہ جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو، پولیس کو، باقی تمام اداروں کو بٹھا کے میٹنگز کر رہی ہے، میٹنگ چیئر کر رہی ہے. تو پاکستان سے گردوارہ پربندک کمیٹی کی ذمہ داری ہے وہ تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلیں. اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ خود حل نہیں کر سکتا تو اس ادارے کو انفارم کریں، وہ ادارے کو ایک لکھت پڑھت درخواست دیں. تو کیا اگر ایک خاتون گم ہو گئی یا بھاگ گئی، کیا اس کی ایک بھی درخواست پاکستان سے گزارا پربندک کمیٹی نے دی ہے؟ اگر کسی میں چٹھا صاحب آپ کی طرف آؤں، آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور غائب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ وہ اگر آپ نے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے گھر سے وہ کوئی ادھر ادھر ہو جائیں یا کوئی بھی وہ ہوگی تو پولیس کس کو پکڑے گی؟ مجھے پکڑے گی، کسی اور کو پکڑے گی، یا آپ کو پکڑے گی؟ تو ذمہ دار میری نظر میں باقی ادارے بھی ہیں، لیکن مین ذمہ دار کے جو کہ میزبان ہے وہ پاکستان سے گزارا پربندک کمیٹی ہے. ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عوام کی ہے کہ مجھے کل بھی ایک کینیڈا سے ایک خاتون کا فون آیا تو وہ جتھا لے کے آتی ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ میں ہر سال فروری میں جتھا لے کے آتی ہوں اور میں دسمبر میں سارے پاسپورٹ کلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو میرے پاس 300 سے 400 پاسپورٹ ہوتے ہیں. ہر سال میں آتی ہوں. اس دفعہ سر میرے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے. انہوں نے مجھے اسی لیے رابطہ کیا کہ سربجیت کور کیس کا کیا بنا، لوگ تو جانا نہیں چاہ رہے. مطلب ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ جب دہشت گردی ہوتی ہے
یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں لوگ جانے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو obviously سب لوگوں کو اپنی عزتیں جو ہیں وہ ایک ہوتی ہیں. دیکھیں اس نے یاترا ویزے کا غلط استعمال کیا ہے، یاترا ویزے کا غلط استعمال کیا ہے. اس کا پاکستان کا قصور یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجنا چاہیے، اس کو واپس بھیجنا چاہیے. اداروں کو اس کو پکڑ کے دیکھو اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یاترا ویزے پہ اگر آپ عمرہ پہ چلے جائیں یا حج پہ چلے جائیں، کیا آپ وہاں پہ کوئی اور کام بزنس کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ کیا آپ سعودی عرب میں بزنس کر سکتے ہیں عمرہ پہ جا کے؟ ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی تو کیا رزلٹ ملے گا سر؟ دیکھیں وہ معاملہ اس سے ہٹ کے ہے اور ظاہری بات ہے وہ بھی ہے معاملہ، لیکن وہ لاہور ملتان میں میرا ہائی کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے، اس کی بھی وہ چل رہی ہیں. وہ چلیں، وہ گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، وہ سیکیورٹی لیں یا دیں. میرا کام تھا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. دیکھیں ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ حکومت ਸੀ ਉਸ 'ਚ ایگزیمپشن. ریلیونٹ کوسچن ہے وہ پوچھ لیں اگر میں اس کا جواب پورا کر دوں. وہ ایگزیمپشن تھی، اب انہوں نے خود ہی پہلے پکڑنا شروع کر دیا، پھر خود ہی اناؤنس کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو وہ ایک میرا خیال ہے ٹک ٹاک والا پوائنٹ ہے اور کوئی نہیں ہے. سردار جی دیکھیں پردھان کوئی بھی ہو،